وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں برکتوں میں رکھے، امن عافیت اور اطمینان میں رکھے، آپ کو سلامتی اور عافیت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس بار پھر رمضان تک پہنچایا ہے۔ یہ مہینہ جس کے بارے میں ہم سب کہتے ہیں کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، قرآن اسے قرآن کا مہینہ قرار دیتا ہے۔ رب العزت نے اسے نزول قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے۔ فرمان ہے جہانوں کے بادشاہ کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نزول قرآن کا مہینہ اس امت کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، کبھی نہ بدلنے والی کتاب۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری جہانوں کے بادشاہ نے لی۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس امت کے پاس اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب بھی محفوظ صورت میں موجود ہے، اور جس نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، انہوں نے اسے پہنچانے کا حق ادا کیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آج ہمارے پاس وحی کے الفاظ بھی صحیح صورت میں موجود ہیں، اور اس پر عمل جو ہمارے پاس حدیث کی صورت میں موجود ہے، آپ کی تعلیمات لفظوں میں بھی، آپ کے عمل میں بھی، اور آپ کے جیسچرز میں بھی، جو آپ کے سامنے کیا گیا، اگر آپ نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، خاموش رہے، ہر ایک چیز اس امت کے پاس صحیح صورت میں محفوظ اور موجود ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان اور قرآن دونوں کو کیسا ساتھی بنایا ہے، اور کتنی دلچسپ بات ہے، اور کتنی گہری بات ہے، اور کتنی غور طلب بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب کبھی انسانوں کے نام کوئی پیغام آیا ہے، ہر پیغام رمضان ہی میں آیا ہے۔ صحف ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تب نازل ہوئے جب رمضان کا پہلا دن تھا۔ تورات تب نازل ہوئی جب 6 دن گزر چکے تھے۔ انجیل تب نازل ہوئی جب 13 دن گزر چکے تھے، اور قرآن تب نازل ہوا جب رمضان کے 24 دن گزر چکے تھے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں بڑی گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ وقت برکتوں والا ہے، اور یہ مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے، اس کا لمحہ لمحہ قرآن کے لیے ہے۔ آپ روزے سے ہوں تب بھی، جب آپ افطار کر لیں تب بھی، دن بھی راتیں بھی، اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس کے دنوں میں رب العزت نے روزہ رکھوایا تو روزہ بھی قرآن ہی کے لیے رکھوایا، اور اگر اس کی راتوں کا قیام نفل قرار دیا تو وہ بھی قرآن ہی کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو جسم عطا کیا ہے، جو وجود عطا کیا ہے،
وہ محض مٹی کا جسم نہیں ہے، اس میں اس نے اپنی روح پھونکی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل بھی ہے۔ تو ہمارا وجود عام حیوانوں کی طرح نہیں ہے، ہمارا وجود تمام مخلوقات سے افضل اور ممتاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے لیے بلٹ ان پروگرام رکھا ہے، اور انسان کو جو زندگی گزارنے کا پروگرام دیا وہ بلٹ ان نہیں ہے، اگرچہ ہماری وجود کے لیے جتنی انسٹرکشن ہمارے وجود کے اعضاء کے لیے ہیں وہ بلٹ ان ہے، ہماری مرضی سے وہ کام نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہر ایک چیز، ہر ایک عضو کام کرتا ہے۔ لیکن ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے ہم نے ڈیسیژن میکنگ کیسے کرنی ہے، ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اور کیوں اختیار کرنا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محض عقل پر برائی بھلائی کی شناخت پر اکتفا نہیں کیا، اس نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی قرآن مجید ہے الحمدللہ، جس کے بارے میں جہانوں کے بادشاہ نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے، فبذالک فلیفرحوا، اسی طرح سے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ آپ زندگی میں محنت کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، آخر کس مقصد کے لیے؟ کتنی چیزیں ہیں جو ہم جمع کرتے ہیں اس مال کے توسط سے، اس وقت میں، زندگی کے وقت میں، اپنے کھانے پینے کی اشیاء، اپنے پہننے اوڑھنے کی اشیاء، رہنے بسنے کی اشیاء، اور ضروریات سے آگے جا کے خواہشات کا دائرہ ہے جو کہیں اینڈ ہی نہیں ہوتا۔ تو زمانے میں جو کوئی جتنا کچھ جمع کر سکتا ہے، اس کے لیے جو وہ وقت لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، ہر ایک چیز سے زیادہ قیمتی اللہ پاک کی کتاب ہے، قرآن ہے، جس میں ہمارا ہی تذکرہ ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے۔ افلا تعقلون، کیا آپ سمجھتے نہیں ہو؟ کیا آپ اس کی سمجھ نہیں رکھتے کہ یہ آپ کی زندگی کی کتاب ہے؟ تو الحمدللہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے بارے میں ہمیں کتنی ترغیب دلائی ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے ہاتھ میں جس سرے کو ہم نے لیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ آج سے ہم قرآن حکیم کی تعلیم کا ایسا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جسے ہم دورہ قرآن کہتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں ریح مرسلہ کی طرح ہوتی تھی، تند و تیز طوفانوں کی طرح۔ اور ایسا تب ہوتا تھا جب جبریل علیہ السلام آپ کو دورہ قرآن کروانے آتے تھے، اور ایسا ہر رات ہوتا تھا۔ دورہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم قرآن مجید کی ریویژن کا، اس کو دہرانے کا جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غلطیوں سے بچا لے اور وہ ہمیں مضبوطی کے ساتھ اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہمارے دلوں کو بدل دیں، اور ہماری غلطیوں خطاؤں کو معاف کر دیں، اور ہمیں اس کے ساتھ ہمیشہ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دورہ قرآن میں ہم کس طرح سے پڑھیں گے، کس طرح سے سیکھیں گے، کس طرح سکھائیں گے،
30 دن میں انشاءاللہ تعالی ہر روز ایک پارہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اسے کس طرح سے پڑھیں گے؟ عربی زبان میں قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہے، اصل قرآن وہی ہے۔ چونکہ ہم نے ریوائز کرنا ہے 2 گھنٹے کے اندر، اس لیے ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم پورے پارے کی بھی تلاوت کریں، اس کا پورا ترجمہ بھی دیکھیں اور اس کی مختصر تفسیر بھی دیکھیں۔ اس لیے ہم زیادہ اردو ترجمے پر اکتفا کریں گے، کہیں کہیں عربی آیات اور باقی ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ تعالی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو چیز ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے، جو چیز ہمارے جتنے قریب ہوتی ہے، وہ اتنا زیادہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور لرننگ کے لیے، سیکھنے کے لیے آپ جتنے تجربات سے گزرتے ہیں، کبھی آپ پڑھتے ہیں، کبھی آپ اس کو دہراتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور کبھی آپ کانوں سے سنتے ہیں، اور کبھی آپ ہاتھوں سے لکھتے ہیں، تو جتنے آپ کے تجربات بڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کی لرننگ اچھی ہو جائے گی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن ہو۔ جب آپ کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، آپ کے دل کو یقین ہوگا یہ وہ قرآن ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ اسکرین پہ دیکھیں گے تو آپ کی لرننگ ہوگی ضرور انشاءاللہ، لیکن دل کا یقین جتنا ہاتھ میں لینے سے بڑھتا ہے اس میں کمی ضرور ہوگی۔ اس لیے قرآن اپنے ہاتھوں میں رکھیے، قرآن کو دیکھ کر پڑھیے، اور اسکرین پر بھی دیکھیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے اور اس سے دعا کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو نفع مند علم عطا فرمائے، اور ایسے علم سے اپنی پناہ میں رکھیں جو نفع نہ دے۔ یا ارحم الراحمین، قرآن حکیم کے آغاز میں ہم آپ سے جو دعائیں کر رہے ہیں انہیں ہمارے حق میں پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے جس سورت کو آپ دیکھتے ہیں وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ سورہ الفاتحہ مصحف میں بھی سب سے پہلے ہے، اور آپ نماز کی ہر رکعت میں بھی اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ اس لیے سورہ الفاتحہ کو ضرور توجہ سے سننا ہے، توجہ سے سیکھنا ہے، تاکہ ہماری نمازیں بھی زیادہ عمدہ ہو سکیں، کہ نمازوں کے دوران ہمیں غور کرنے کا موقع مل سکے۔ سورہ الفاتحہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کی دعا ہے۔ اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اور قرآن مجید کے آغاز میں ہمیں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ملا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے آغاز کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اسلامی تہذیب کا بہت عمدہ اصول ہے، ہر وہ چیز جس کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اور جس کا آغاز اسم الہی سے نہیں ہوتا اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ چیز برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اس کتاب کے آغاز ہی میں اللہ کے نام سے، علم بھی اللہ کے نام سے، اور زندگی کا ہر کام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی جہانوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ان کی تدبیر اور ان کا انتظام کرنے والا بھی ہے، الرحمن الرحیم، اور اس کا تعارف ہے۔ ہم قرآن مجید اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس علم کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچان سکیں۔ رب کی کیسی پہچان ہے؟ وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ دو خصوصیات ہیں، پہلی عبادت اور دوسری استعانت۔ عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور استعانت کا مطلب ہے مدد طلب کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں، یہی ہمارا دین ہے۔ استعانت کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اپنے معاملات اس کے سپرد کرتے ہیں، اس کی مدد اور اس کی توفیق طلب کرتے ہیں، اور ہمارے لیے عبادت بھی آسان ہو جاتی ہے الحمدللہ، اور زندگی کے ہر کام جہاں پر بھی ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں وہ کام بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کا رشتہ ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، اور رب العزت دعائیں قبول کرتے ہیں اور عبادت گزاری پر اجر اور انعام عطا فرماتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ دعا ہے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اور آپ المستقیم میں دیکھیے وہی الفاظ ہیں جو استقامت میں ہیں، استقامت والے راستے پر ہمیں چلا دیجئے۔ ایسا نہیں کہ ہم کبھی چلیں کبھی نہ چلیں، یہ راستہ وہ ہے جو ایک بار چل پڑا ہے، اب کہیں رکنا نہیں، تھمنا نہیں، آگے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے۔ اس راستے پر خود چلنا ممکن نہیں ہے، اپنے رب سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں وہ سیدھے راستے پر چلا دے۔ اس راستے پر چلنے والے 3 طرح کے لوگ ہیں جن کا تذکرہ رب العزت نے فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی ہم انعام یافتہ لوگوں پر ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ تو انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، انعام یافتہ، اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھرنے والے، اور گمراہ۔ ہم کیا کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کی غلامی کرنی ہے، اس کے ماں سوا کسی کا غلام نہیں بننا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلا دے۔ یہ تھی سورہ الفاتحہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ